السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك والشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، آپ کا اس علم دین کی مجلس میں بہت بہت استقبال ہے، اور اللہ رب العزت آپ کا آنا، اس میں اپنا وقت نکالنا اور اس کے لیے لوگوں کو دین کی دعوت دینا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ رب العزت میں اپنے حبیب پاک کے صدقے میں قبول و مقبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت کو ہمارے لیے حشر میں بخشش کا ذریعہ بنائے۔ تو بہت بہت آپ سب کا استقبال ہے۔ ہم تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہیں، جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، ہم سب کو پالنے والا، کھلانے والا، عزت دینے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، ساری کائنات کو چلانے کا سارا نظام چلانے والا صرف اکیلی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ کروڑوں کروڑوں اربوں اربوں درود و سلام کے تحفے ہو اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات پر، جو ساری مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ، وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن، اللہ کے محبوب کبریا کی بارگاہ میں درود کے نذرانے اللہ بے انتہا ہم گنہگاروں کی جانب سے پیش فرمائے۔ ہم اپنے بیان کو آگے بڑھائیں اس سے پہلے مناسب ہی نہیں ضروری سمجھتے ہیں کہ گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غم گسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا، جو رب کے محبوب، دانا غیوب، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ اتنی محبت و عقیدت کے ساتھ پیش کریں کہ تمام زمین و آسمان کے فرشتے بھی گواہ ہو جائے کہ یا رب العالمین، تیری ان بندیوں نے تیرے حبیب پہ درود و سلام بھیجا ہے، تو اس کے صدقہ طفیل ان سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کر دیجئے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور تیسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں نہایت ادب کے ساتھ درود کا نذرانہ پیش کیجئے۔ پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
نحن عباد محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج کا ہمارا موضوع شہادت کی فضیلت پہ ہے، فضیلت شہادت۔ شہادت کی کیا فضیلت ہے، شہادت کا کیا مقام ہے، شہید کسے کہتے ہیں، اور اسلام میں شہید کی کیا عزت و احترام ہے۔ آئیے اس موضوع پر کچھ بولنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مقدس موضوع پر بولنے کی میری زبان کو گواہی عطا فرمائے، اور کلمۃ الحق میری زبان پر جاری فرمائے۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا، اس میں یہ سورہ بقرہ کی 154 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائے انہیں مردہ نہ کہو۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جائے انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہے، اور ہم انہیں رزق دیتے ہیں، رزق پاتے ہیں وہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اس کا کلام اللہ جو ہے نا وہ حق ہے۔ اس نے جو کچھ قرآن پاک میں کہہ دیا اس کو ماننا ہم سب پر فرض ہے، اور ہم اگر مسلمان ہیں تو قرآن کا ہر حرف ہمارے لیے حق ہے، اور اس کو ہم دل سے یقین کریں، اس پہ یقین کرنا ہمارے لیے فرض ہو جاتا ہے۔ تو پہلی بات تمیز کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا ارشاد فرما رہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائے انہیں مردہ نہ کہو۔ وہ مردہ نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی قبر میں زندہ ہے، اور ہم انہیں رزق دیتے ہیں، لیکن تم نہیں جانتے۔ کون نہیں جانتے؟ جو عقل کے اندھے ہیں، جو اپنی عقل کو قرآن میں مکس کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے کہا ہوا پڑھتے تو ہے، اللہ کے کلام کو پڑھتے تو ہیں، تجوید سے پڑھتے ہیں، مخرج سے پڑھتے ہیں، لیکن اگر دل میں عشق رسول نہ ہو تو وہ قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ یہ قرآن وہ ہے جس سے لوگ ہدایت پاتے ہیں، لیکن اسی قرآن کی کچھ آیتوں سے وہ غلط میننگ نکال کے گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ اپنا ذہن اس میں لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اسی کو ماننا ہے۔ قرآن میں لفظ بائی لفظ ترجمہ ہو، اور اس میں اپنے جانب سے کچھ بھی مکس نہ کیا جائے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا لیکن تم نہیں جانتے۔ کون لوگ نہیں جانتے؟ جو کچھ زیادہ ہی جانتے ہیں، فضول جانتے ہیں، جو اللہ کی بات پہ یقین نہیں کرتے۔ جو یقین نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے جو اللہ کی راہ میں مارے جائے۔ اب اس کو ہم حدیث پاک سے سمجھ لیتے ہیں کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے صحابہ کرام سے کہ اے صحابیوں، اے میرے صحابہ بتاؤ تو صحیح کہ شہید کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میدان جہاد میں اترے اور اپنی جان اس میں
دے دے، شہید ہو جائے، جو میدان جہاد میں جا کر قتل کر دیا جائے، جو واپس اپنی جان لے کر نہ آئے، وہ شہید ہوتا ہے۔ میرے آقا مدنی آقا سونے آقا جو اپنی امت سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، میرے آقا اپنی امت سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتے ہیں، کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ اتنا اونچا مقام جو شہید کا ہے وہ لمیٹیڈ لوگوں کے حق میں ہی چلے جائے؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، میرے صحابیوں سنو، یوں تو قیامت تک میری امت میں شہید بہت کم ہو جائے گی۔ کیوں کہ روز تو جہاد نہیں ہوتا، روز تو لوگ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے اس میں نہیں چل جاتے، تو پھر امت میں شہید کم ہو جائیں گے۔ اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابیوں سنو، پھر تو جو میدان میں ہی شہید ہوا تو اس حساب سے میرے امت میں شہید کم ہو جائیں گے۔ تو پھر صحابہ کرام نے فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر آپ بتائیے، تو پھر آپ بتائیے کہ شہید کسے کہتے ہیں؟ تو آقا نے 14 سے زیادہ اقسام، 14 سے زیادہ اقسام شہید کے بیان فرمائے۔ اس میں ایک شہید حقیقی کہلاتے ہیں اور ایک شہید حکمی۔ شہید حقیقی تو وہ ہوتا ہے جو میدان کارساز میں میدان میں جا کر قتل ہو گیا دشمن کے ہاتھوں، تو وہ شہید حقیقی کہلاتا ہے۔ اور شہید حکمی وہ ہوتا ہے کہ جس کی قسمیں کیا ہے، لیکن سب سے پہلی شرط شہید کی یہ ہے کہ میدان میں جا کر بھی وہ شہید نہیں ہوتا جو اللہ اور اللہ کے رسول پر یقین نہیں کرتا، جو صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہوتا۔ پہلی شرط ایمان ہے، ایمان ہے، توحید اور رسالت پہ پورا بھروسہ ہے، حشر کے دن پر بھروسہ ہے، آسمانی کتابوں پہ یقین ہے، مرنے جینے پہ یقین ہے، قیامت کے دن پہ یقین ہے، تو پھر وہ ایمان والا ہے۔ اب ایمان کے بعد پہلی شرط ایمان ہے، اور ایمان کے بعد پھر نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ، پھر حج اور پھر جہاد۔ تو جتنے احکام ہیں وہ کیا ہیں، جتنے احکام ہیں وہ کیا ہے، وہ ایمان کے بعد ہے، ایمان کے بغیر نہیں ہے۔ جیسے کوئی جنگ کے میدان میں گیا اور وہ دکھاوے کو چلے گیا، جنگ کے میدان میں تو شامل ہو گیا لیکن اندر سے وہ بچنے کی کوشش کرتا رہا، اور اس کی نیت صرف اور صرف دنیا میں شہرت و ہوائی کی تھی، تو اسے شہادت کا درجہ نہیں ملا۔ ظاہر تو وہ شہید ہوا لیکن باطن میں وہ شہید کا درجہ اسے نہیں ملا، کیونکہ اس میں ریا آ گئی، اس میں دکھاوا آ گیا۔ جس بھی نیک عمل میں اگر اندر سے نیت میں کھوٹ آ جائے، ریا آ جائے، تو پھر وہ عمل کا بدلہ صرف دنیا میں ملتا ہے، آخرت میں نہیں ملنے والا۔ جس طریقے سے کوئی میدان جنگ میں جائے اور صرف خالص یہ نیت ہو کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اور پھر وہ شہید ہو جائے، تو پھر اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انہیں مردہ نہ کہو، وہ اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہے، اور ہم انہیں رزق دیتے ہیں لیکن تم نہیں جانتے۔ وہ اپنی اپنی قبروں میں صبح شام جنت کے میوے کھاتے ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو یہ اور شہید کی قسمیں پھر آقا نے جو فرما دی، آقا فرماتے ہیں شہید کی کتنی قسمیں، جو مہلک مرض میں گرفتار ہوا اور پھر مر گیا، وہ مردہ نہیں، وہ شہید ہے۔ اس میں سے کچھ قسمیں میں آپ کو بتا رہی ہوں جو آقا نے بتائی ہے۔ دوسرا، جو کوئی کسی بلڈنگ کے نیچے دب کر مر گیا، بلڈنگ گر گئی، گھر گر گیا، پرانا گھر تھا، دیواریں گر گئی اور اس میں دب گیا، وہ بھی شہید ہے۔
جو پیٹ کی بیماری سے مرا، جس کو پیٹ کی بیماری ہوئی، جو پیلیا کا مرض ہو جاتا ہے، لیور میں پرابلم آ جاتا ہے، پیٹ میں کڈنی میں جو بھی چیزیں آ جاتی ہے، جو پیٹ میں جتنے آرگن ہیں ان آرگن میں اگر کوئی بیماری آ جائے تو پیٹ کی بیماری سے جو مرا وہ بھی شہید ہے، جو ڈوب کر مر گیا وہ بھی شہید ہے، جو درد ذہن میں ڈیلیوری کے وقت میں جو عورت بچہ پیدا ہونے کے وقت میں مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ وبا میں جو جیسے کرونا آیا تھا اس طریقے سے جو وبا آتی ہے، ہیضہ آتا ہے، اور جو بھی وبا پھیلتی ہے، پھیلنے والی بیماریاں جو وبا آتی ہے، وہ وبا کی بیماری سے جو مرا وہ بھی شہید ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو ایکسیڈنٹ میں مر جائے اچانک میں وہ بھی شہید ہے، جو جل کر مر جائے، جان بوجھ کر جل کے نہیں، کسی نے اپنے آپ پر مٹی کا تیل ڈال دیا اور جل گیا تو وہ تو شہید نہیں، الٹا گنہگار ہے، کہ اپنی جان کو بچانا فرض ہے، جان کو پہ ظلم کرنا منع ہے۔ جان بوجھ کے کوئی ڈوب کے مر گیا تو پھر شہید نہیں ہے، غلطی سے ڈوب گیا، کشتی میں سوار تھا، کشتی ڈوب گئی، شہید ہے۔ اب یہ پیٹ کی بیماری سے مرنا ہماری قسمت میں اگر لکھا ہوگا تو موت آئے گی نا، اور شہید کا مرتبہ اتنا اونچا کہ اس کے کفن کو بھی داغ نہیں لگتا اور وہ اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے، تو ہر انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت نصیب کرنا۔ اب میدان جنگ میں جانے کا موقع تو ملنا ہے یا نہیں معلوم نہیں ہے، پیٹ کی بیماری سے مرنا ہے یا نہیں معلوم نہیں ہے، قسمت میں ہے یا نہیں، ڈوب کے مر جانا قسمت میں ہے یا نہیں معلوم نہیں ہے، لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو بندہ کوشش کرے تو شہادت پا سکتا ہے۔ وہ کون سے کام ہے؟ اس میں ایک آپ کو کام بتا دوں، وہ بڑا ہی خاص اور بہت ہی آسان کام ہے، شہید مرنے کا، شہید کا مرتبہ پانے کا۔ تو سب سے آسان کام کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جس کسی نے 100 مرتبہ دن بھر میں ہر دن جس نے 100 مرتبہ حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت پر درود پاک بھیجا، درود پڑھا، تو درود پڑھا تو اس کو، جس نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، بند کیوں کرتے اس کو، یہ کیوں بند کی؟ جس نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ جیسی بھی موت مرا، چاہے بیماری سے مرا، چاہے ہارٹ اٹیک سے مرا، چاہے سوتے سوتے مر گیا، لیکن جس کی روز کی عادت سونے سے پہلے دن بھر میں 100 مرتبہ درود پڑھنے کی ہے، وہ جیسی بھی موت مرے گا شہید اٹھے گا، اپنی قبر میں شہید جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تو سب کے بس میں ہے نا، انشاءاللہ بس میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ چاہے تو کچھ مشکل نہیں ہے، بس ہم کوشش کریں اور نیت کریں اور اپنے آپ کو پکا بنا لیں کہ چاہے کچھ ہو ہم روز 100 مرتبہ درود، کم سے کم 100 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ کے تو کیا کہنے، جو جتنا زیادہ پڑھے گا انشاءاللہ حضور پاک کے دیدار بھی اس کو ہوں گے۔ جو زیادہ سے زیادہ، میرے آقا فرماتے درود کی فضیلت اتنی ہے کہ کسی صحابی رسول نے پوچھا، یا رسول اللہ میں دن بھر میں 1/3 حصہ آپ پہ درود بھیجنے پہ، آپ پہ درود پڑھنے پہ مقرر کر لوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں بہتر ہے اس سے بھی زیادہ کرے، اس سے بھی زیادہ وقت تو درود پاک پڑھنے میں نکال۔ اس نے کہا 2/3، 2 حصہ، نصف حصہ؟ آقا فرماتے ہیں اس سے بھی زیادہ اگر تو کرے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ کہا 3 حصے؟ کہا اس سے بھی زیادہ تو کرے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ کہا کل حصہ؟ دن بھر کا پورا وقت، 5 وقت کی نماز کے بعد اگر پورا ٹائم درود پڑھے تو وہ بھی تیرے لیے اور بھی بہتر ہے۔ جتنا درود پڑھے، درود کی فضیلت تو سب کو معلوم ہے۔ ایک مرتبہ جو محبت و عقیدت کے ساتھ حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پاک کا تحفہ پڑھتا ہے، بھیجتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔
10 دعائیں قبول ہوتی ہیں، 10 رحمتیں اس پہ نازل ہوتی ہیں، 1 مرتبہ درود کا یہ ثواب ہے۔ تو جو جتنی مرتبہ جتنا زیادہ کرے گا اس کو اتنا ثواب ہے، لیکن کم سے کم 100 مرتبہ جس کا معمول ہو وہ جیسے بھی موت مرے گا شہید مرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ایک اور عمل بتا دوں، ایک اور عمل، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک اور عمل، وہ کون سا جو ہم کر سکتے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے، وہ کون سا عمل ہے؟ علم دین کی فضیلت، علم کی مجلسیں۔ جو یوٹیوب پہ ہم بیان سنتے ہیں اس میں ہم مجلس اٹینڈ نہیں کرتے۔ یوٹیوب پہ بیان سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، کیونکہ ہر کسی کو مجلس اٹینڈ کرنے کا لنک بھی نہیں ملا ہے، معلوم بھی نہیں ہے۔ تو اگر آپ انہیں شیئر کر دیں زیادہ سے زیادہ، تو جتنا زیادہ شیئر کر دیں گے، جتنا زیادہ سبسکرائب کر لیں گے تو سارے بیان بھی آپ کو ملیں گے، اور آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو وہ لوگ بھی شیئر کرنے کا کہیں تو انشاءاللہ وہ جتنا سنتے رہیں گے علم سیکھتے رہیں گے۔ لیکن علم دین کی مجلس کا فائدہ جو ہے نا، اس کی تو فائدے جتنا گنواؤ کم ہے۔ جیسے آپ لوگ نے ابھی اس مجلس کو اٹینڈ کیا ہے، اپنے اپنے گھروں سے اٹینڈ کیا ہے، تو اس مجلس اٹینڈ کرنے کا ثواب سبھی کو معلوم ہے کہ کیا ہے، کہ 1000 رکعت نفل نماز کا ثواب، 100 سے زیادہ درود نہیں، 1000 رکعت نفل نماز کا ثواب ایک مجلس دین، علم دین کے مجلس کو اٹینڈ کرنے سے ملتا ہے، ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن ابھی جو ہمارا موضوع ہے شہادت کا ثواب، تو آقا فرماتے ہیں جو علم کی طلب میں رہا، علم سیکھنے میں رہا، علم کی طلب میں رہا اور علم سیکھنے کی کوشش میں اس نے اپنا وقت نکالا، سفر کر کے گیا، دور دراز گیا، اس نے علم کو سیکھنے کے لیے جد و جہد کی، صبح کے وقت کو وہ ایک آیت ایک حدیث سننے کے لیے نکلا، یا جس وقت میں بھی اس نے کوشش کی علم کو سیکھنے کی، علم دین کی مجلس کو اٹینڈ کیا، تو اس کا ثواب کتنا ہے معلوم؟ تو علم کی طلب رہنے والا، اگر جیسے آپ ہر سنڈے کو سنتے ہیں اور اگلا سنڈے آئے تک اگر ہماری موت آ جائے، موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، زندگی اور موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب موت آ جائے معلوم نہیں ہے۔ اگلے اتوار آنے تک اگر اپنی جو موت جیسی میں لکھی ہے، لیکن طلب ہے کہ اگلے ہفتے پھر سنوں گی، پھر علم کی مجلس کو اٹینڈ کروں گی، تو وہ اگر طلب ہے، فکر ہے، جیسے شادی کا کارڈ آتا ہے شادی میں جاؤں گی، وہ کیسے معلوم رہتا ہے سب کو؟ اس میں تو بتانا نہیں پڑتا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں شادی کا کارڈ، اور نہیں ملا تو بولتے بھی ہم کو کارڈ نہیں ملا۔ لیکن یہاں پر اللہ کے دین کی مجلس کے لیے اتنی ساری لنک شیئر کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی لوگ اس کو دھیان سے پڑھتے بھی نہیں اور وقت نکالتے بھی نہیں۔ افسوس کی بات ہے، لیکن جو نکالتے ہیں آپ جیسے لوگ وہ قسمت والے لوگ ہیں، کہ جو ہر ہفتے اس کو اٹینڈ کر رہے ہیں، تو علم کی مجلس میں جو طلب میں مرا، علم دین سیکھنے کی طلب میں جو مرا، جب بھی مرا علم کی طلب میں مرا، وہ شہید ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، شہادت کا مرتبہ اس کو بھی ملتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی کو زہر دے دیا گیا، زہر دینے والا تو جہنمی ہے، لیکن جس نے زہر کھا لیا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 مرتبہ خطرناک زہر دیا گیا۔ تیسری مرتبہ کا جو زہر تھا وہ آپ کے مشکیزے میں ہیرا پیس کر ملا دیا گیا تھا، اور اس کے اثر سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے آقا کے نواسے رسول
پیارے آقا کے نواسے بڑے نواسے امام حسن کو جب زہر دیا گیا تو آپ کی اتڑیاں آتے جو ہے نا کٹ کٹ کر ٹکڑے ہو کر دل اور کلیجہ ٹکڑے ہو کر تہے میں نکلے. سوچیے کتنی شدت کی تکلیف ہوئی ہوں گی. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ تکلیفیں اس قدر سخت تھی کہ امام حسین نے جب پوچھا کہ میرے بڑے بھائی آپ کو کسی بھی شک ہے؟ کہا بدلہ لو گے. کیا کہا امام حسن نے؟ کیا کہا؟ بدلہ لو گے. کہا ہاں بدلہ لوں گا. کہا کیا کہا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ہاں میں بدلہ لوں گا جس نے میرے بھائی کو زہر دیا ہے. تو جواب میں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میرا شک ہے اور شک کے بنا پر کسی سے بدلہ نہیں لیا جا سکتا اور اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے. وہ جانتا بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے. وہ سب جانتا ہے، اس کو معلوم ہے. میں شک کروں اور اگر وہ نہ ہو تو میں گنہگار ہو جاؤں گا. اور جس نے دیا ہے، جس پہ شک ہے، اس نے جو دیا ہے زہر، تو اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ تو انتقام لے گا نا. ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے اس کا بھی صلہ ملے گا، اور ذرہ برابر بھی اگر کسی کو تکلیف دی ہے اس کی بھی سزا ملے گی. اور یہ زہر دینا، کسی کو جادو کرنا، کسی کو تکلیفیں پہنچانا، یہ گناہ عظیم ہے، کبیرہ گناہ ہے. اس کے باعث جو زہر دینے کے باعث جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، جو آپ نے تکلیفیں برداشت کری، اور اس کے بعد جو آپ کا وصال ہوا وہ شہادت تھا. زہر دینے سے بھی جو مرا وہ بھی شہید ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شہادت کے مرتبے ایسے ہوتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شہادت کی فضیلت پہ ایک اور حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے کہ میرے آقا مدنی آقا سونے آقا اللہ کے محبوب مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں. کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کہ میری آرزو ہے، میری تمنا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، اور پھر مجھے زندہ کیا جائے. ثم پھر مجھے قتل کر دیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، اللہ مجھے زندہ کرے اور پھر مجھے اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے. ایسا 3 مرتبہ اللہ کے محبوب ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی تمنا ظاہر کی کہ یہ میں پسند کرتا ہوں، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں. شہید کی فضیلت اتنی بڑی ہے کہ حضور پاک نے اپنی آرزو، اپنی تمنا اللہ کی بارگاہ میں ظاہر کی اللہ میں یہ تمنا کرتا ہوں. لیکن جو رسول ہوتے ہیں نا، جن پہ کتابیں نازل ہوئی، وہ شہید نہیں کیے جاتے. نبی شہید ہوئے 1,24,000 نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں سے جن کے اوپر کتابیں نازل ہوئی ہے نا، وہ شہید نہیں. لیکن شہادت کی ان کو پوری جو آرزویں تھی، سرکار دو عالم مصطفیٰ جان رحمت کی جو آرزو تھی کہ میں اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی خاطر شہید ہو جاؤں، وہ آرزو کو امام حسن اور امام حسین نے پورا کیا ہے. کیونکہ آپ دونوں حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت کے دل کے ٹکڑے، آپ کی بیٹی کے بیٹے اور آپ کے مشابہ تھے. امام حسن سر سے لے کے سینے تک آپ کے مشابہ تھے، اور
سینے سے لے کے پاؤں تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مشابہ تھے، آپ کے جیسے دکھتے تھے۔ تو تمنا آپ نے کی اور آپ کے لختے جگروں نے شہادت کا جام پیا۔ وہ شہادت کا جام اتنا عظیم ہے کہ بڑے قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ شہادت کا جام کہ شہید کو مردہ نہ کہو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے شہید کو مردہ نہ کہو، وہ اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہے اور ہم انہیں رزق دیتے ہیں، ہم انہیں رزق دیتے ہیں، وہ رزق پاتے ہیں۔ قبر میں جا کے بھی جسے روزی ملے اس کے کیا کہنے۔ شہداؤں کا اتنا بلند مقام ہے کہ سوائے شہید کے مرنے کے بعد جب جنت دے دی جائے گی، جس کو جنت مل جائے گی، جو اچھے کام کیے، جو بھی جس کام سے اللہ خوش ہوا اور اس کو اللہ نے جنت میں بھیج دیا، تو پھر اللہ ان جنتیوں سے کہے گا کہ وعدہ تو پورا ہو گیا، اب تو خوش ہو نا، کیا مانگتے ہو، کچھ چاہتے ہو؟ تو سب کے علاوہ، سوائے شہید کے علاوہ، صرف شہید ہوگا جس نے شہادت کا جام پیا ہوگا اور اس کے باعث جنت کی نعمتیں ملی ہوں گی، بس وہ تمنا کریں گا، وہ کہیں گا اے اللہ ایک مرتبہ پھر مجھ کو دنیا میں بھیج تاکہ میں تیری راہ میں تیرے نام پر قتل کر دیا جاؤں، اور اس کے عوض میں مجھے اور نعمت عطا کرے اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، دنیا میں جانا تو ایک ہی مرتبہ ہے، بس اب جنت میں کھاؤ پیو سیر کرو۔ یہ شہادت کا ایسا اونچا مقام ہے۔ شہداؤں کو اللہ تعالیٰ بروز قیامت، جب قیامت کا دن ہوگا نا، زمین تانبے کی ہوں گی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، سارے پہاڑ روئی بن کر اڑیں گے، زمین پورا ایک میدان ہو جائیں گی، کہیں کوئی نہ درخت ہوگا نہ کوئی سایہ ہوگا، وہ ایسا ہولناک منظر ہوگا، کھوپڑیاں کھد کھد سورج کی گرمی سے کھد کھد پک رہی ہوں گی، لوگ برہنہ ہوں گے اور اپنے اپنے پسینوں میں کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی کاندھے تک ڈبکیاں لگا رہا ہوگا، اس قدر پسینہ نکلے گا، اور دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ ایسے وقت میں 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے، 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے، جنہیں انبیاؤں، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ میں ان کے ممبر لگائے جائیں گے۔ اللہ کے خاص بندوں جو ہوں گے، تو ان میں شہداؤں کو اللہ تعالیٰ، ان میں 4 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا ہے الگ الگ، اور وہ کون کون ہیں جن کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک انبیاء، دوسرا صدیقین، تیسرے شہداء، اور چوتھے صالحین۔ صالحین جو ہوں گے، صالحین میں صدیقین کے لیے تو انبیاؤں کے بازو میں، انبیاؤں کے پڑوس میں، صدیقین کے پڑوس میں، انبیاؤں کے پڑوس میں، شہداؤں کو کی نشستیں، ان کی کرسیاں لگائی جائیں گی۔ کتنا بڑا مقام ہے شہداؤں کا۔ اور کچھ لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے، اس میں وہ بھی ہوں گے جو خالص اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اللہ کے لیے ہی دشمنی کرتے تھے اور اللہ کے لیے ہی دوستی کرتے تھے۔ الحمدللہ اللہ ہماری یہ دوستیاں، یہ محبتیں ہر شگہ دن کام آ جائے۔ یہ آپ سب کی محبت ہے، ہم سب کی محبت ہے، جو ہم صرف اللہ کے لیے یہاں پر اپنا وقت نکال کر اللہ کے دین کی خاطر
اللہ کی محبت میں ہم یہاں پہ جمع ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی بروز قیامت حشر کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کرے اللہ ہم سب کو بھی عرش کا سایہ نصیب کرے، اللہ عرش کے سائے کے نیچے ہم سب کو ٹھہرائے اور ہمارا معاملہ آسان کرے، ہمارا اعمال نامہ ہمیں سیدھے ہاتھ میں عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت کی چادر مبارک میں چھپا کر رکھے۔ اللہ حشر کی رسوائیوں سے بچائے، اللہ دنیا کی رسوائیوں سے بچائے، اللہ دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں پرسکون زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو شہداؤں کی اتنی عظیم عظمت کہ قبر میں رزق دیے جاتے ہیں، اور آج آپ یوٹیوب پہ دیکھیے اور بہت ساری جگہ پہ دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرما دیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نبیوں کے جسم کو اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیا ہے، مٹی کھا نہیں سکتی۔ نبیوں کی تو بات نرالی ہے، لیکن شہداؤں کو بھی، اور شہداؤں میں کو بھی اللہ کے پیاروں کو قبر کی مٹی، شہداؤں کو کہ جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی۔ صالحین میں سے جو لوگ ہیں جن کی پیروی کرنے کا حکم ہے، صالحین میں کون آتے ہیں؟ اللہ کے ولی آتے ہیں، اللہ کے مقرب بندے آتے ہیں، اللہ کے عابد بندے آتے ہیں، اللہ کے خاص بندے آتے ہیں جو تقوی والے ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ کی مخلوق کے کام آنے والے ہوتے ہیں۔ عبادت صرف عبادت یہ نہیں ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں اور بالکل 24 گھنٹے عبادت میں لگے ہیں اور مخلوق کے کسی کے کام نہ آئے۔ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے، اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو مخلوق کے کام آتا ہے، مخلوق کے کام آتا ہے۔ ایک کسی دانا نے بڑا خوب لکھا ہے کہ کہنے لگے، میں ایک مرتبہ ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، مسلمان ڈاکٹر تھے۔ میں نے کہا اچھی صحت کا راز کیا ہے؟ میں نے کہا اچھی صحت کا راز کیا ہے؟ تو کہنے لگے کبھی بیمار نہ پڑو۔ کیا کہا؟ کبھی بیمار نہ پڑو۔ کہا یہ تو بس میں نہیں ہے، بیمار ہونا نہ ہونا ہمارے بس میں کہاں ہے؟ کہنے لگے ہے، ہمارے بس میں ہے، بیمار نہ ہونا ہمارے بس میں ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہ سنو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، چاہے پانی کا ایک قطرہ ہو یا چنے کا ایک دانہ، بغیر بسم اللہ کے منہ میں نہ رکھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پانی کا ایک قطرہ یا چنے کے برابر رزق، چنے کے برابر ایک دانہ، چاہے کھانا ہو چاہے پانی ہو، بغیر بسم اللہ کے، بغیر اللہ کے نام کے اپنے منہ میں نہ ڈالو، کبھی بیمار نہیں پڑو گے۔ کہنے لگے سنو، اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں، جتنی اشیاء بنائی ہیں، کسی کو بھی بے مقصد بے فائدہ نہیں بنایا، سب میں حکمت ہے۔ کسی چیز، ہر اشیاء میں فائدے بھی ہے، نقصان بھی ہے، لیکن جب تم نے بسم اللہ کہہ کے وہ پانی منہ میں ڈالا، جب تم نے بسم اللہ کہہ کے کھانا منہ میں لقمہ رکھا، تو اس میں سے جو برائی ہوتی ہے اس کا اثر نہیں ہوتا اور اچھائی کا اثر ہوتا ہے۔ وہ کھانا جو ہم بسم اللہ پڑھ کے منہ میں ڈالتے ہیں وہ نور بنتا ہے، وہ کھانا جو بسم اللہ کہہ کے منہ میں ڈالتے ہیں، وہ جو دوا بسم اللہ کہہ کے، لوگوں میں ایک عجیب غلط فہمی ہے کہ بولتے بسم اللہ کہہ کے دوا مت کھاؤ، نہیں تو پھر دوائی لگی رہے گی۔ بسم اللہ کہہ کے دوا کھاؤ، اللہ کے نام سے کھائی دوا شفا دے گی، چاہے ایک قطرہ پانی ہو چاہے چنے کے برابر کوئی دانہ ہو، کچھ بھی کھاؤ کچھ بھی پیو، بغیر بسم اللہ کے نہ پیو، نہ بغیر بسم اللہ کے کھاؤ، تو اس میں اچھائیوں کا ثواب، اچھائیوں کی تاثیر باڈی میں آئے گی، اس چیز کی طاقت آئے گی،
اور برائی اس سے ہٹ جائے گی، شر دور ہو جائے گا۔ اور کہنے لگے سنو ایک بات اور سنتے جاؤ۔ کہا کیا؟ کہنے لگے جب کسی کے ساتھ کھانے بیٹھو تو سب سے پہلے اس کی پلیٹ میں نکالو۔ جب بھی محفل میں بیٹھو، ٹیبل پہ بیٹھو، اپنے گھر کسی کو مہمان بلایا ہے تو وہاں بیٹھو تو سب سے پہلے دوسروں کی پلیٹ میں کھانا ڈالو، آپ کے کھانے کا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ اور ہرگز سامنے والے کی لقمہ منہ میں ڈالنے کے پہلے اپنے منہ میں لقمہ نہ ڈالو۔ یہ میرا بتانے کا مقصد کیا ہے آگے سنو، تاکہ جب تم دوسروں کو کھلاؤ گے، دوسروں کو پہل کرنے دو گے تو اللہ خوش ہوگا۔ اللہ خوش ہوگا کہ اس نے میرے مخلوق کی فکر کی، اس نے میرے مخلوق کے کھانے کا خیال رکھا، اس نے میرے مخلوق کو آسانی پہنچائی۔ اور جب اللہ راضی ہو گیا تو وہ کھانا شفا بنے گا کہ شر بنے گا؟ شفا ہی تو بنے گا نا۔ اس کھانے میں شفا ہوگی، اس کھانے میں طاقت ملے گی، اس کھانے سے نور ملے گا، اس کھانے سے اللہ راضی ہوگا۔ اور اللہ راضی ہو تو بیماری کہاں آ سکتی ہے؟ تو مین عبادت اللہ کے مخلوق کو فائدہ پہنچانا، اللہ کے مخلوق کے کام آ جانا۔ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ کھانے کی ایک ریسیپی بھی ہے نا، آپ کو آتی ہے، آپ دوسروں کو بتا دو جس سے وہ آسان ہو جائے۔ وہ جب تک کھاتے رہیں گے، ان کے بچے جب تک وہ بناتے رہیں گے، ہماری قبر میں اس کا ثواب ملتے رہے گا۔ وہ دعا میں یاد کرتے رہیں گے نا، ہم کو دعا میں یاد کریں گے نا۔ ہم کسی کو سورہ فاتحہ سکھا دیں، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، علم سیکھے اور سکھائے۔ 3 قسم کی چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد بھی بندے کو قبر میں ملتی ہے۔ وہ کون کون سی ہے؟ علم نافع، ولد صالح، اور ثواب جاریہ۔ علم نافع، اگر چاہتے ہیں قبر میں کھانا پینا ملے، علم سیکھو بھی، علم سکھاؤ بھی۔ جب تک آپ علم سکھاتے رہو گے، اور آپ نے جسے سکھایا وہ جب تک سکھاتا رہے گا، اور اس نے جس کو سکھایا وہ جب تک سکھاتے رہے گا۔ آپ نے جتنوں کو یہ لنک شیئر کی، وہ جب تک وہ سیکھ گیا وہ دوسروں کو سکھا رہا ہے، وہ سکھا رہا ہے، وہ سکھا رہا ہے، ایک چین بن گئی۔ اب ہم مر بھی جائیں نا تو علم نافع، وہ نفع دینے والا علم ہمارے قبر میں ہم کو نعمتیں بنا کے اللہ تعالیٰ پیش کرتا رہے گا۔ علم نافع۔ اور دوسرا ولد صالح، ولد جو بیٹا بیٹی ہمارے مرنے کے بعد ہم چھوڑ کر جائیں، وہ جب تک دنیا میں نیک عمل کریں گے، صالح اولاد ہو۔ صالح کا مطلب نیک، نیک اولاد اگر بندوں نے چھوڑا ہے، نیک اولاد چھوڑنا بہت بڑا ثواب ہے۔ اولادیں بہت ساری پیدا کی، اور کسی کو چور ڈاکو بنا دیا، لڑائی جھگڑے والا بنا دیا، اخلاق ہی نہیں سکھائے، اور ان میں دین ہی نہیں بھرا، اور پھر وہ صرف دنیا میں فساد کرتے رہے، تو جتنے دن وہ فساد کرتے رہیں گے اس کی سزا ماں باپ کو ملتی رہے گی کہ تم نے نہیں سکھایا، تربیت نہیں دی۔ اس لیے اپنی اولادوں کو صالح بناؤ، اپنی اولادوں کو نیک بناؤ۔ ایک شخص تھا جو گنہگار تھا، اس کی قبر پہ عذاب ہو رہا تھا۔ دوسری مرتبہ والی مدین وہاں سے گزرے، دیکھا کہ قبر پہ، یا کسی نبی کا قصہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ قبر میں اب عذاب نہیں ہو رہا، جنت کی نعمتیں مل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، الہام ہوا، اللہ سوال کیا، اللہ کل تک تو اس میں قبر کا عذاب ہو رہا تھا، آج نعمتیں مل رہی ہیں، کیا بات ہے؟ الہام ہوا کہ اے میرے بندے سن، یہ شخص بڑا گنہگار تھا جس پہ عذاب قبر اس لیے دیا جا رہا تھا، لیکن جب یہ مرا تو اپنی بیوی کے شکم میں ایک بچہ چھوڑا تھا۔ آج وہ بچہ بڑا ہوا اور 4 سال کا ہو کے وہ مکتب میں اس کی ماں نے اسے پڑھنے بھیجا، اور جیسے ہی اس بچے نے توتلی آواز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا،
ہمیں حیا آئی کہ اس شخص کی اولاد، اس کا بیٹا زمین پر ہمارا نام لے رہا ہے اور ہم اسے عذاب دیں. ایسا ہو نہیں سکتا. یہ ولد صالح ہے. ابھی تو اس نے بسم اللہ پڑھی تو ثواب چالو ہو گئے. اگر اولاد نیک ہو کہ جو مسجدیں بنوا رہی ہو، کنویں کھدوا رہی ہو، مدرسے بنوا رہی ہو، علم دین بانٹ رہی ہو، علم کی دعوت دے رہی ہو، راتوں دن عبادت کر رہی ہو، اپنے ماں باپ کو ایصال ثواب پہنچا رہی ہو، ان صالح اولاد کا کتنا بڑا ثواب ہے. اللہ ہم سب کی اولادوں کو صالح بنائے، نیک بنائے، اچھا بنائے. اور تیسری کون سا؟ ثواب جاریہ. ثواب کون سی؟ جاری، یعنی جاری رہنے والا ثواب. کون سا؟ علم سیکھا، کتابیں لکھی، اب وہ کتابیں لوگ پڑھ رہے ہیں، یہ ویڈیوز بنائے، یہ بیان کیے، جتنے آڈیوز بنائے، یہ جتنے لوگ سنتے رہیں گے یہ ثواب جاریہ چلتے رہیں گا. کنواں کھدایا، جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے، سیریاب ہوتے رہیں گے، ثواب اس کو قبر میں ملتے رہے گا. مسجد بنائی، جتنے لوگ مسجد میں نماز پڑھتے رہیں گے اس کے قبر میں ثواب ملتے رہے گا. مدرسے بنائے، جتنے بچے پڑھ کر نکلتے رہیں گے اس کی قبر میں ثواب ہوتے رہے گا. قرآن پاک تقسیم کیے، جتنے لوگ قرآن پاک پڑھتے رہیں گے اس کو ثواب ملتے رہے گا. کسی کو علم دین سکھایا، ثواب. کسی کی مدد کر دی، ثواب. راستے سے ایک پتھر اٹھا کے ہٹا دینا، یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے، ثواب. ہر نیکی کرنا، ذرہ برابر نیکی ہو اس کا بھی اجر ملے گا، اور ذرہ برابر شر کیا ہے نا اس کا بھی سزا ملے گی. اللہ کے نزدیک کوئی گورے پہ کالا اور کالے پہ گورے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، نہ اونچے خاندان نہ نیچے خاندان کی. بس اللہ کے نزدیک وہ پیارا ہے جو متقی ہے، تقوی والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے. ہم وقت اللہ دیکھ رہا ہے، یہ گمان کرنے والا، یہ یقین کرنے والا ہے. اور پھر اللہ اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہے. جو بندہ ڈرتا ہے اللہ اس کو بہت پسند کرتا ہے. جو اللہ سے ڈر کے کام کرتا ہے کہ نہ جانے اس سے میرا رب ناراض نہ ہو جائے. اللہ کو قہار و جبار سمجھ کے نہیں ڈرنا ہے، اللہ کو اپنا محبوب سمجھ کے ڈرنا ہے. کہ ساری دنیا روٹ جائے، اللہ کا رسول نہ روٹے، اللہ کا رسول ناراض نہ ہو جائے. چاہے آپ باتھ روم میں کیوں نہیں ہو، واش روم میں کیوں نہیں ہو، وہاں پہ اگر پانی زیادہ بہا رہے ہو تو ڈر ہو، میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے. میرے اللہ کے حبیب کا فرمان ہے کہ چاہے تم نہر روا پہ ہو لیکن پھر بھی پانی کو زیادہ استعمال نہ کرو. پانی کی ایک بوند کی بھی پوچھ ہوگی. پانی جتنا ضروری ہے اتنا. پانی کے نل پورے نہ کھولا کرے، تھوڑے کھولا کرے. زیادہ پانی بہائیں گے اس میں بھی، مجھے سب سے زیادہ تو استغفار میں واش روم میں جا کے کرتی ہوں. کیا من زیادہ ایسا لگتا ہے پانی زیادہ ویسٹ ہو جا رہا ہے، زیادہ ہو جا رہا ہے، اللہ معاف کر دے. اللہ ہم کتنا چاہے بھی تو ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے، اتنے گناہ ہم روز کرتے ہیں. اللہ ہمیں ہمہ وقت اللہ سے ڈرنے والا بنائے، توبہ کرنے والا بنائے، مخلوق کے کام آنے والا بنائے. چلتے پھرتے کوششیں کریں دوسروں کے لیے، کہ کسی کا معاش کا پرابلم ہے، کسی کو روزی کا پرابلم ہے، اگر معلوم ہے کہیں ویکینسی کے لیے تو فوراً بتا دے. معلوم ہے کہیں اس کے بھلے کی کوئی چیز ہے بتا دے. علم سکھائے. کسی کو جو دوا معلوم ہے دوا بتا دے. راستہ معلوم ہے راستہ بتا دے. راستے میں پتھر پڑے، راستے کے پتھر ہٹا دے. مخلوق کی خوشنودی کے لیے بھی کام کرے. لیکن ہاں وہ خوشنودی نہیں کہ کوئی سوتا پڑا ہے تو اس کو بولے رہنے تو سوتا رہے، نماز مت پڑھ. کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے اس کو منع نہ کرے، بولے نہیں مخلوق تو ہے نا، اس کو برا لگ جائے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم بہترین امت ہو. اور بہترین امت کی نشانی یہ بتائی دی کہ نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. نیکی کا حکم دینے کا فرمان دیا اللہ نے، بہترین امت کی نشانی بتائی کہ نیکی کا حکم دو کہ یہ نیکی ہے، یہ نیک کام کرو. اور برائی سے روکنے کے لیے بھی حکم فرمایا کہ تم امت تبھی بہترین ہو جب برائیوں سے روکو. برائی سے روکنا ہم پر فرض ہے، نیکی کا حکم دینا ہم پہ فرض ہے. اسی ضمن میں ایک چیز یاد آ رہی ہے کہ ایک شخص تھا
جو بہت بڑا عبادت گزار تھا، بنی اسرائیل کے زمانے کا ٹائم تھا، وہ اتنی نماز پڑھتا، اتنی عبادت کرتا کہ وہ پتھر پہ، جس پتھر پر، وہی جس پتھر پر وہ نماز پڑھتا، اٹینشن، جس پتھر پر وہ نماز پڑھتا، وہ پتھر پہ اس کے اعضائے وضو، اعضائے نماز سے نشان پڑ گئے تھے، پتھر پہ نشان پڑ گئے. اتنی عبادت کرنے والا، اتنی عبادت کرنے والا. اللہ تعالیٰ کا ایک مرتبہ فرشتوں کو حکم ہوا، اے فرشتوں فلاں بستی میں عذاب کرو. عذاب کے فرشتوں کو حکم ہو گیا کہ وہاں پہ زلزلے آئے، عذاب آئے. فرشتوں نے کہا میرے مولا وہاں تو تیرا ایک بڑا ہی عبادت گزار بندہ رہتا ہے جو عبادت کرتا ہے، اس نے اتنی عبادت کی ہے کہ پتھر پہ نشان پڑ گئے ہیں، اور اس بستی میں اگر ہم عذاب کریں تو وہ بندہ بھی تو اس سے، اس کی زد میں آ جائے گا. کہنے لگے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا وہیں سے عذاب شروع کرو. فرشتوں نے پوچھا میرے مولا وہیں سے عذاب کیوں؟ کہا وہ خود کی فکر کرتا ہے، خود کی نماز پڑھ رہا ہے، دوسروں کی فکر نہیں کرتا. وہ چاہتا تو پوری بستی اس کی اللہ والی ہو جاتی، پوری بستی گناہ چھوڑ دیتی. وہ چاہتا تو کوشش تو کرتا نا، ہدایت دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. اس نے کوشش نہیں کی، وہ سب کو جہنم میں جانا دیکھتا رہا اور خود جنت کی فکر کرتے رہا اپنے لیے. تو اللہ سیلفش لوگوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اپنے پسند کرنے والوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. اور برائی سے روکنا آسان بات نہیں ہے آج کے دور میں. ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک پوسٹ پڑھی، وہ پوسٹ میں کیا تھا کہ کہا اگر آپ تم رشتے بچانا چاہتے ہو نا تو بحث میں مت پڑو. بحث میں مت پڑو مطلب کوئی نیکی کا حکم ہی مت دو، اس کو جیسے رہنا ویسے رہنے دو، جو کر رہا ہے وہ کرنے دو، اپن خالی اپنی عبادت کرو، الگ رہو. اور اگر کوئی کہے نا، پوسٹ میں تھا کہ اگر رشتے بچانا چاہتے ہو تو بحث نہ کرو. اگر کوئی کہے ہاتھی اڑتا ہے تو کہو ہاں ہاں، ابھی آنگن میں، میرے آنگن میں کل ہی تو تار پر بیٹھا تھا. سننے میں تو بہت اچھا لگا، ہنسی بھی آئی مجھ کو. لیکن میں نے کہا اگر انسان یہی سوچ لے نا تو ان نبیوں کو اپنا خون بہانے کی ضرورت نہیں تھی. امام حسین کو کربلا کے میدان میں اپنی گردنیں پیش کرنے، اپنی گردن کٹانے کی ضرورت نہیں تھی. یزید کے ہاں میں ہاں بول دیتے نا. گھر سے ہی تو یزیدیت اور حسینیت دونوں شروع ہوتی ہے. ہر جگہ، ہر پل، ہر لمحہ ایک جنگ ہوتی ہے نہیں. جہاں آپ حق بولو گے دنیا آپ پہ اپوز کرے گی، لیکن دنیا اپوز کر رہی ہے اس کا مطلب حق بولنا بند کر دو گے؟ حق تو آپ کو بولنے کا حکم اللہ نے دیا ہے کہ آپ حق بولو، چاہے کوئی قبول کرے نہ کرے. آپ اپنی دعوت دو، آپ اپنی محنت کرو. آج یہ جو ہر ہفتے، ہر اتوار کو جو یہ لنک ہم شیئر کرتے ہیں اجتماع کے لیے، کیا ضرورت پڑی ہے؟ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ اتنی طبیعت خراب رہتی ہے اس کے باوجود اتنا یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چپ چاپ اپنا اللہ اللہ کرو رہو نا. نہیں، یہ دین کی دعوت دینا نبیوں کی سنت ہے. میرے آقا نے اسی دین کے لیے طائف کے میدان میں پتھر کھائے، چہرے انور خون سے لہولہان ہو گیا، آپ کی نالین خون سے بھر گئی. احد میں آپ کے دندان شہید ہوئے، آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے، اور آپ کے ناک کان کاٹ کر ہندا نے چبایا، آپ کا کلیجہ چبایا. یہ حضرت عباس علم بردار چاہتے تو کہتے یزیدیوں میں تمہارے ساتھ ہوں تو مشک بھرنا آسان ہو جاتا، لیکن نہیں. جان جائے ایمان نہ جائے، حق اور صداقت ہمیشہ زبان پر ہے. ہم حق پہ رہے، پھر ساری جہاں جو دشمن ہو جائے
میرے مولا نہ تو روٹھ جانا، چاہے سارا جہاں روٹھ جائے۔ تو اللہ کے رسول نہ روٹھے، ہم اپنی جنگ پہ لگی رہیں، حق کی بات بولتے رہیں۔ فجر میں بچے نہیں اٹھتے، اس کا مطلب ماں کہتی سونے دو سونے دو، کچھ نہیں ہوتا ہے، بیچارے بڑی گہری نیند میں رات تک پڑھائی کر رہے ہیں، ابھی سو رہے ہیں۔ لیکن نہیں، ہم مائیں انہیں جہنم کا ایندھن بنا رہی ہیں، انہیں فجر میں سونے دے رہی ہیں، ان کو ان کے حساب سے زندگی جینے دے رہی ہے۔ کل بروز قیامت ماں سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے بچوں کو نمازی کیوں نہیں بنایا، تو نے انہیں نماز کے لیے کیوں نہیں اٹھایا۔ تو یہ چیز ہم اللہ سے ڈرنے والے بنے، اللہ سے محبت کرنے والے بنے، 24 گھنٹے ہم نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، خود امپلیمنٹ کرے نیکیوں کا اپنے اوپر، پہلے خود نماز پڑھے پھر دوسروں کو پڑھنے کے لیے کہیں، ورنہ خود نہ پڑھیں اور سب کو پڑھنے بولے تو یہ تو بات چشتی نہیں ہے۔ آئیے، شہادت کا موضوع تھا، پھر موضوع پر آتے ہیں کہ شہادت جو ہے دل سے اس کی آرزو ہونا چاہیے، دل سے اس کی دعا ہونی چاہیے، اللہ شہادت کی موت نصیب کرنا۔ ہم ہر دعا میں جو بولتے ہیں آپ سنتے ہو کہ ہم کہتے ہیں اللہ دین کا کام، تیرا کام کرتے کرتے شہادت کی موت نصیب کرنا، کیونکہ جو ممبر رسول پہ بیٹھتا ہے اور جو دین کی خدمت کے لیے تقریر کرتا ہے، اور دین کی تقریر کرتے کرتے موت آ جائے، یا دین کا علم سیکھتے سیکھتے موت آ جائے، یا علم کی طلب میں موت آ جائے، سب میں شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ اللہ وہ شہادتیں ہم کو نصیب کرے، تمنا بھی ساتھ میں ہو، پھر بیماری سے بھی مریں گے تو شہید ہوں گے۔ کچھ لوگ شہید ہونے سے بہت ڈرتے ہیں، اور ہم مسلمان ہیں، ہم صرف اللہ اللہ کے رسول سے ڈرتے ہیں، اللہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ یہ دنیا عارضی ہے، اور یہ دنیا میں ہم امتحان دینے آئے ہیں، اور امتحان کتنی دیر کا ہوتا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے دنیا جیل خانہ ہے، قید خانہ ہے۔ کوئی قید خانے میں رہنا چاہتا ہے کیا؟ جب مومن کی روح قبض کر لی جاتی ہے تو بڑی مسرتوں سے وہ دوڑتی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، خوش ہوتی ہوئی دوڑتی ہوئی پہنچتی ہے۔ اور کافر کی روح جب قبض کی جاتی ہے نا تو وہ ہائے ہائے چلاتا ہے، ہائے میں کہاں جا رہا ہوں۔ مومن کی روح نکلتی ہے تو وہ خوش ہوتی ہوئی جاتی ہے۔ اور ہم اس دنیا پہ بلیو نہیں کرتے، اس دنیا کی عارضی زندگی پہ بلیو نہیں کرتے۔ ہمارا یقین، ہمارا بھروسہ، ہمارا آسرا، اور ہمارا مین مقصد اور مین ہمارا رہنا جو ہے وہ جنت ہے۔ اس جنت کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، اس اللہ کو منانے کے لیے آئے ہیں، اور اللہ راضی ہو گیا تو جنت پکی ہے، تو جنت اسی کی ہے۔ رسول کو منا لو، اللہ مان جائے گا۔ اللہ تبھی مانتا ہے جب تک اللہ کا محبوب نہیں مانتا۔ اللہ کے محبوب کی سنتوں پہ عمل کرے، اور اللہ کے محبوب سے جان سے زیادہ محبت کرے۔ یہ الحمد سے والناس تک سیرت تیری، چرچا تیرا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے کیا کیا پیاری بات ارشاد فرما دی۔ لوگ اہل بیت کو نہیں سمجھتے، یہ شہادت کے مقام کو کیا سمجھیں گے؟ اہل بیت سے محبت کرنا، اور آقا نے خود فرما دیا جس نے فاطمہ کو ایذا دی اس نے مجھ کو ایذا دی، جس نے حسین کو ایذا دی، تکلیف دی، اس نے مجھ کو ایذا دی۔ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ حسین کو تکلیف ہوئی، مجھ کو تکلیف ہوگی۔ حسن کو تکلیف ہوئی، مجھ کو تکلیف ہوگی۔ اہل بیت اطہار کو جس نے تکلیف دی اس نے مجھ کو تکلیف دی۔ علی اس کا مولا ہے جس کا میں مولا ہوں، من کنت مولا ھذا علی مولا۔ یہ اہل بیت اطہار سے آقا کو اتنی محبت کہ جنہوں نے ان کو ایذا دی، ان سے محبت نہیں کی، آقا کو ایذا دی۔ اور اللہ قرآن پاک کی ایک آیت میں ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب، اے لوگوں، جب تم میرے محبوب کے در پر کسی دعوت میں آؤ نا تو فوراً
فوراً دعوت کھا کر جلدی سے نکل جایا کرو. زیادہ دیر بیٹھ کے ایک دوسرے سے باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ اتنی دیر بیٹھنا میرے محبوب کے لیے تکلیف دہ ہو سکتا ہے. میرے محبوب کو بھی اتنی دیر آپ کے پاس بیٹھنا پڑے گا. میرے محبوب کو ایذا نہ دو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایذا نہ دو، تکلیف نہ پہنچاؤ. بتائیے، تھوڑا دیر کا ڈسٹربنس بھی جس کو محبوب نے بلایا ہے، زیادہ دیر بیٹھے آپ کے کاشانے پہ تو ایذا ہو سکتی. اللہ فرما رہا ہے. تو محبوب کے لخت جگروں کو، محبوب کے نور عین کو جس نے تکلیفیں پہنچائی، وہ کتنی بڑی ایذا دی. اور جو ایذا دینے والوں کو رضی اللہ عنہ کہیں، وہ کتنے بڑے ایذا دینے والے ہیں. جو یزید کو اچھا بولے، وہ کتنی ایذا دینے والے ہیں. اور کیا ایسے لوگوں کی شفاعت حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت کرنے والے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ کے گھر آنے والے ہی جنت کے سردار ہیں. عورتوں کی سردار جناب سیدہ بی فاطمہ الزہرا ہے. جوانوں کے سردار حضرت امام حسن امام حسین ہیں. تو یہ ان کو ایذا دینے والے جنت میں جائیں گے کیا؟ اب چھوٹا سا اگزامپل دے کے بیان ختم کروں گی. شہید ہونا، ہم تو آخرت کے دن پہ یقین کرتے ہیں. اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دین کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے. اور جانتے بوجھتے اسلام میں کسی سے جنگ کرنے کا حکم نہیں ہے. حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت نے ایک بھی جنگ، چاہے کافروں سے ہو، مشرکوں سے ہو، خود ہو کے نہیں کی جب تک انہوں نے حملہ نہیں کیا. امام حسین بھی کربلا کے میدان میں یہی کہتے رہے کہ تمہیں مجھ سے کیا پرابلم ہے، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے. لیکن جب کوئی ہمیں مارنے لگے تو پھر ڈیفینس کرنا ظلم نہیں ہے.